اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض اتار سکوں. ناظرین کرام، آج جس پاک ہستی کے یوم شہادت ہے، یقیناً ان کا تذکرہ پاک آتا ہے تو ایک ڈھارس اور روح کو ایک تسکین پہنچتی ہے کہ ہاں ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے غلاموں در غلاموں میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ کل بروز محشر یہی غلامی انشاءاللہ شفاعت کا سبب بنے گی، ہماری نجات کا سبب بنے گی. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کے حوالے سے ناظرین آج ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. بات یہ ناظرین کہ راہ خدا میں جب بھی کسی پریشانی سے دوچار ہوں، بہت توجہ سے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، تو سلف و صالحین اور خاص کر غرانہ اہل بیت کو پیش آنے والے مصائب کا تصور کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ثابت قدمی اور خوش دلی سے تمام مصائب کا مردانہ وار سامنا کیا، اور زبان تو کجا دل میں بھی شکوہ و شکایت کو پناہ نہ دی. مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے مگر گھبرا کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا، کسی بھی لمحے پائے ثبات میں لرزش نہیں آئی. چاروں طرف سے ظلم و جبر کی تند و تیز آندھیوں میں گھرے ہونے کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ نور نظر جرت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلاء کلمت الحق کو مکمل طور پہ بلند کرتے رہے، اور استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کرتے رہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان کے عزم و حوصلے کو تکتی رہیں. ناظرین کرام، جو ہر وقت ہر پل راضی برضا رہے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو گھرانہ اہل بیت کی چشم و چراغ ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نور نظر ہیں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے چوتھے امام ہیں، جن کی بارگاہ ناظرین پریشان حالوں کی ڈھارس ہے اور مصائب زدہ لوگوں کی جائے امان ہے، جن کی عبادتوں کو فخر ہے کہ وضو و اقامت کے درمیان جن کے بدن پر ایک کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جن کے سجدوں پر ساجدین کی جماعت نازاں ہے، جو زہد و تقوی کا استعارہ ہیں، جو تعظیم کا مرکز اور عقیدتوں کا مکمل محور ہیں، جو خود علوم دینی اور علم و عمل کا سرچشمہ ہیں، جن کے اجداد علم و عمل کے مجمع البحرین ہیں. 25 سال کی عمر میں ناظرین یہ کہہ دینا روا روی میں جملہ بہت آسان ہے، لیکن اس جملے کو رک کے ٹھہر کے سمجھنے کی، اس کی
شدت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ 25 سال کی عمر میں جن کا نوری گھرانہ ومائے اصحاب ان کی نگاہوں کے سامنے مکمل طور پہ ذبح کیا گیا، روزانہ رات 1000 کے قریب نوافل ناظرین ادا کرنے والے، عابدین کے سرتاج، مدینے کے سینکڑوں گھروں کی کفالت کرنے والے امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا تو انتہائی خوش اور مسرور ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، اب جملے سنیے ناظرین، یعنی جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملنا ہے ان کے جملے سنے، کیا فرماتے ہیں کہ خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرا زاد آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ یعنی ناظرین عاجزی کا یہ عالم، انکساری کا یہ عالم کہ جن کے صدقے ہم گناہگاروں کی نجات ہونی ہے، جن کی صدقے ہم گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے، جن کے صدقے ہمیں شفاعت کے پروانے ملنے ہیں، وہ آنے والے سوالی کے احسان مند ہوا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اہل بیت کی صبر کی گٹھی بھی بڑی عظیم گٹھی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بچپن میں بیماری کے عالم میں اپنے بابا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہی خواہش ان کی منزل بنی کہ بابا جان اب خدا کے فضل سے اچھا ہوں۔ بیماری کا عالم تھا، بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ اب اللہ کے فضل سے اچھا ہوں، مگر میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ یہ وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جن کے نقوش قدم کو وادی بطحا پہچانتی ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں ناظرین، یہ جملے فرزدق کے ہیں جو عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، وہ کہتا ہے یہ وہ مقدس شخصیتیں جن کے نقوش قدم کو وادی بطحا پہچانتی ہے اور بیت اللہ اور حل و حرم سب ان کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ یہ تو اس ذات گرامی کے لخت جگر ہیں جو اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر ہیں، پرہیزگار، تقوی والے، پاکیزہ، صاف ستھرے اور قوم قریش کے سردار ہیں۔ جب ان کو قبیلہ قریش کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی بزرگیوں جواں مردی پر بزرگی اور جواں مردی ختم ہے۔ آج ناظرین بس ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ذکر کرنے والوں کو بھی عطا کرے اور آپ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، ظاہر ہے یہ تو وہ ہستیاں ہیں صاحب کہ ہم تو کون اور ہماری اوقات کیا اور ہمارا علم کیا یا فہم کیا کہ ہم ان کا تعارف پیش کریں، ان کی فضیلت بیان کریں۔ بس وہی بات ہے، ان کی فضیلت بیان کر کے دراصل ہم اپنی زبانوں کو رفت دیتے ہیں۔ تو آپ کے جو شخصی اور خاندانی فضیلت ہے ذرا عشق کے اس منظر کی طرف ہمیں لے کے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا پیارا نام ہے، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں سننے والوں کو اس عظیم انسان کی عظمتوں کی طرف متوجہ کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم جب ان کا نام زبان پر لاتے ہیں تو ہماری زبانیں ہی پاک نہیں ہوتی، ہمارا وجود اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا۔ اللہ، ان کے ناموں میں ہی وہ تاثیر ہے۔ اللہ، آپ تو وہ ہیں کہ مثل جد خود امام اولیاء، اللہ،
چوب پدر مشہور در صبر و رضا. اللہ. آپ ابو الحسن، ابو محمد، آپ زین العابدین، سجاد، ذو صفنات. علماء کہتے ہیں کہ آپ کو سجاد کیوں کہا جاتا تھا کہ آپ جب بھی کوئی کار خیر بجا لاتے تو اس پر سجدہ کرتے. اللہ اکبر. جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ بجا لاتے. اللہ اکبر. جب کوئی آیت سجدہ آتی سجدہ کرتے. اللہ اکبر. آپ جب کبھی دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتے تو اس پر بھی سجدہ بجا لاتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدنا امام زین العابدین، عرب اور عجم کا شرف آپ کی ذات میں جمع ہے. اچھا. والد امام حسین رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا، اللہ اکبر. اور والدہ نوشیروان کی پوتی. نوشیروان عادل کا نام دنیا میں کون نہیں جانتا. ٹھیک ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی پیش گوئی بھی فرمائی. اللہ. البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے کہ ابو زبیر کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس تھے. ٹھیک ہے. کہ اتنے میں حضرت امام زین العابدین تشریف لائے. تو سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ آپ کے پاس آپ کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اللہ. سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے پیارے نواسے کے سر کو، پیشانی کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. پھر اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ. اور پھر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے حسین کو اللہ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا. سبحان اللہ. قیامت کے دن حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو، تو اس وقت امام زین العابدین کھڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کیا ذکر کریں. اللہ اللہ اللہ. دادا کون ہے؟ اللہ. حیدر کرار. اللہ اکبر. دادی کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار. اللہ اکبر. جب آپ کی دادی پاک کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو مجھ جیسے طالب علم کے سامنے وہ منظر آتا ہے کہ ہر طرف محشر کے دن نفسی نفسی ہوگی. اللہ اکبر. لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا امام زین العابدین کی دادی صاحبہ حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لائیں گی تو کیفیت یہ ہوگی کہ 70,000 حوریں دائیں طرف، 70,000 حوریں بائیں طرف، 70,000، اور منادی پکارے گا. سروں کو جھکا لو. پہلے کہے گا کہ آنکھیں بند کر لو. ہائے ہائے ہائے. ودو ابصارکم، اپنی نگاہیں بند کر لو. پھر کہے گا نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو. اللہ. اور یہ اس وقت تک جھکائے رکھو جب تک یہ سواری اللہ نہ اکبر. جائے. اللہ اکبر. ان کے پوتے والدہ کون ہے؟ شاہربانو یا شاہ زنا یا سلامہ سلافہ کا ہی نام آئے. اللہ رب العزت نے سیدنا امام عالی مقام کو جب اس عظیم بیٹے سے نوازا تو آپ نے ان کی تربیت کا بھی پورا اہتمام کیا. پروفیسر صاحب اس تربیت کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں. آپ نے کن سے تربیت لی؟ علی مرتضیٰ سے بھی آپ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حضرت صفیہ، اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام. اسی پہ گفتگو کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں بات کو. یہ جو پیر صاحب بڑی اہم ترین بات ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کی تربیت تو ظاہر ہے عام لوگوں نے کی ہے، لیکن جن کے گھر میں علم کے سمندر بہتے ہوں، مطلب ظاہر ہے جو انا مدینۃ العلم ولیون بابوہا کا شرف اللہ کی طرف سے لے کے ظاہر کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہوں، اور جن کے ظاہر فیضان سے باب مدینۃ العلم مولا کائنات تشریف فرما ہو، ان کا فیض جب ان کو عطا ہوا تو ذرا بتائیے کہ تعلیم کیسے ہوئی، تربیت کیسے ہوئی، پھر تعلیم اور تربیت کے بعد جو اللہ نے ایک علمی مقام آپ کو عطا فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام کو، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پاک کے حوالہ سے جو معتبر ترین قول ہے وہ 38 ہجری کا قول ہے۔ اس حوالہ سے دیکھا جائے تو 2 سال حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو آغوش جناب امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ میں تربیت کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک، وہ بھی ابو الائمہ ہیں اور آپ خود امام ہیں، اللہ، یعنی چوتھے امام اہل بیت اطہار کے۔ اس حوالہ سے آپ کو جو تعلیم، تربیت اور جو کچھ اس آغوش سے نصیب ہوا وہی سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے اللہ، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر 10 سال 40 ہجری میں جب آپ کی شہادت ہو گئی حضرت مولا علی مرتضیٰ کی، تو 10 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صحبت میں، تربیت میں، آپ کی بارگاہ سے علوم کے سیکھنے میں گزرا۔ اور پھر 50 ہجری میں ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام جو براہ راست مدینۃ العلم سے فیض یافتہ تھے، اللہ، باب مدینۃ العلم سے تو تھے ہی، براہ راست مدینۃ العلم سے بھی فیض یافتہ تھے، اور جن کا اس دنیا میں آتے ہی جنہیں لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور گٹی نصیب ہوا، ان کی بارگاہ سے ان کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ فیضیاب ہوئے، اور ان کی تعلیم و تربیت سے آپ نے روشنی اور ہدایت کا سفر مزید آگے بڑھایا۔ جس طرح آپ نے اس کے حوالہ سے دیکھا کہ واقعہ کربلا میں تو یقیناً آپ کا کردار اللہ رب العزت نے چونکہ نسل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ سورہ کوثر کی صورت میں اپنے حبیب سے کیا تھا، اس لیے میدان کربلا میں آپ کو بخار میں مبتلا کر کے اللہ نے دراصل وہ جو انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کی کو عطائے کثرت فرمائی، معجزات کی بھی، نسل کی برکت کی کثرت بھی، اور یہ جو فرمایا تھا ان شانئک هو الابتر، تیسری اور آخری آیت، کہ بے شک آپ نہیں، یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں آس بن وائل دیگر مشرکین، آپ نہیں، آپ کا دشمن مقتول نسل ہے۔ ایک ہی ہستی میدان کربلا میں یہ بچتی ہے اور اسے بھی قدرت کاملہ بچاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جو مشہور ہے عوام میں جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سانحہ کربلا کی ہولناکیوں پہ غمگین رہے پوری زندگی، اور اس میں کوئی شک نہیں رہے، غمگین بھی رہے، خون کے آنسو بھی روئے، یہ حقیقت ہے، لیکن آپ اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں، اللہ اکبر، یعنی آپ اپنے جو وہ علم کی تشریحات، تفسیر قرآن حکیم، خصوصاً احادیث کے حوالہ سے ہمارے اہل سنت کے جو امام حدیث کے حضرت امام زہری علیہ رحمہ، جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر تدوین حدیث کا کام کیا، پہلی صدی ہجری، باقی سیاستہ وغیرہ یہ دوسری تیسری صدی ہجری میں آ رہی ہیں، پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا جو کام کیا ہے وہ سب آپ کے فیض یافتہ ہیں، امام زہری آپ کے شاگرد ہیں، کیا بات، وہ آپ سے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فقہ کے بارے میں آپ کی دسترس بہت زیادہ ہے، آپ سے ایک بار روزوں کے واجب ہونے کا سوال ہوا تو آپ نے واجب روزوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی، اچھا ٹھیک ہے، کہ یہ 4 قسمیں ہیں روزوں کی، اور پھر اس کی آگے تشریحات فرمائیں۔ اس طریقے سے علم کے قاسم بھی آپ ہیں، فیضان نبوت کے قاسم بھی آپ ہیں، اور جو سائل آپ کی بارگاہ میں جس قسم کا سوال لے کے آتا ہے آپ اس سائل کا سوال جو ہے اسے آسان طریقہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب عطا کرتے ہیں۔ درست بات آگے بڑھا، ایک جملے میں اگر آپ کی علم کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو آپ کی آغوش میں پرورش پانے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے کام کو دیکھ لیا جائے، جن سے ساری یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ آپ کے علوم کی شان کیا تھی۔ واہ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، امام زین العابدین علیہ السلام کا زہد و تقویٰ، میں جب بھی پڑھتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کو تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ وہ جو کیفیت دادا جان کی تھی، یعنی اندازہ کیجئے وضو کرتے وقت چہرے کا زرد ہو جانا، تمہیں کیا معلوم کس بوجھ کو اٹھانے والا ہوں، وہاں پوتا جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم میں کس کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، یعنی کیا تقوی کا معیار، کیا زہد کا معیار، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ کہ اس عظیم ہستی کے اس عظیم ذکر میں
ہمیں شامل ہونے کا موقع دیا، اور میں بات کا آغاز انہی اشعار سے کروں گا جن میں سے چند آپ نے پڑھے اپنے تعارفی کلمات کے اندر۔ اللہ فرزدق کے وہ اشعار جب حشام بن عبد الملک جی جو اموی دور کے حکمران کا بیٹا تھا جی اور کمنگ رولر تھا جی ولی عہد تھا جی، وہ اپنے شامی دوستوں کے ساتھ حرم کعبہ کے طواف اور عمرے کے لیے آیا، جی ایسے ہی، تو صحن کعبہ کے اندر جو ازدحام تھا اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کوشش کی جانے کی، مگر اس کا تمام تر جو شان و شوکت تھی اور حکمرانی کی جو تذوق و اہتمام تھا وہ بے معنی ہو گیا، اور کسی نے اس کو راہ نہیں دی۔ اللہ تھوڑی دور جا کر کرسی رکھ کے بیٹھ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور ہستی تشریف لائی سبحان صحن حرم کے اندر۔ اللہ، جب لوگوں کی نگاہ ان پر پڑی تو لوگ دو رویا ہو گئے، لائن بن گئی اور آپ کے لیے رستہ چھوڑا گیا کہ جا کے آپ حجر اسود کو جا کے بوسہ دے سکیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک جملہ پتہ نہیں کیوں مجھے محبت والا نظر آتا ہے کہ ادا کر دینا چاہیے۔ یقیناً لوگوں نے دیکھا اور صف بنا دی دو، لیکن میرا تو پتہ نہیں دل یہ کہتا ہے کہ جس حجر اسود نے حشام کو قریب نہیں آنے دیا، اس حجر اسود نے اب یہ چاہا کہ بس مجھے وہ لمس امام زین العابدین علیہ السلام نصیب ہو وہی جائے۔ ذکر آ رہا ہے آگے۔ بہت خوب۔ اور جب حشام سے اس کے دوستوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، بھی تمہارے لیے تو رستہ نہیں بنا تھا، تمہیں تو کوئی آگے جانے کے لیے راہ نہیں ملی، یہ کون ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر طواف کرتے ہوئے جن کے لیے راہ بن رہی ہے، رستے کھل رہے ہیں؟ اللہ، تو اس نے نادانی اور اپنے بغض کی وجہ سے کہا میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو ساتھ فرزدق شاعر کھڑا تھا، وہ بول پڑا، اس سے برداشت نہ ہوا اس کی غیرت نے۔ میں ان اشعار کا ذکر نہیں کروں گا جو آپ نے کیے، چند اور کا ذکر کروں گا۔ اس نے کہا ظالم تو نہیں جانتا ان کو تو سارا زمانہ جانتا ہے، یہ وہ ہیں کہ ان کی آمد کی خوشبو کو محسوس کر کے حجر اسود ان کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ہیں جو حیا، یہ وہ پیکر حیا ہیں کہ اپنی نگاہیں شرم و حیا سے جھکا کے رکھتے ہیں، اور لوگوں کی نگاہیں ان کے وقار میں جھکی رہتی ہیں۔ کیا زہد و تقویٰ ہے، سبحان اللہ۔ تب ہوتی ہے جب یہ حالت مسکراہٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ، اور پھر انہوں نے کہا تو نہیں جانتا جاہل، یہ کون ہے؟ یہ ابن فاطمہ ہیں، سیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں۔ اللہ، اور یہ ان کے نانا وہ ہیں جن پہ نبوت ختم کر دی گئی۔ اللہ، تو ان کو نہیں پہچانتا؟ یہ اس گروہ کے فرد عظیم ہیں جن کی محبت دین ہے، جن سے بغض کرنا کفر ہے، اور جن کے دامن میں آ جانا دنیا اور آخرت کی پناہ کے اندر آ جانا۔ اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب ایک اور بات بتائیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، اب وہ موقع ہے کہ جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا جو صبر اور آپ کی استقامت، یعنی یہ ابتدا میں نے ایک جملہ کہا کہ روا روی میں ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ 25 برس کی عمر میں سب کچھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے بعد جو وقت آپ نے گزارا جس استقامت کے ساتھ، پھر ظاہر آپ کے خلاف جو سازشیں بھی ہو رہی تھیں، اور خاص طور پہ یہ بھی بتائیے کہ جو اکابرین امت ہیں وہ آپ کو جس انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، دونوں باتیں۔ ایک بہت ہی ضروری بات میں عرض کر کے پھر آتا ہوں سوال کی طرف، وہ یہ کہ آپ کی چونکہ آپ کا لقب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو زین العابدین کا لقب عطا ہوا تھا، تو اس حوالہ سے آپ کا یہ ارشاد مبارک آج ہم اپنے معاملات میں بہتری کے لیے اسے اپنا رہنما اصول بنا سکتے ہیں۔
فرمایا بعض لوگ خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اللہ، بعض لوگ جنت کی طمع میں عبادت کرتے ہیں، اللہ، یہ سوداگروں کی عبادت ہے۔ جو خدا کی عبادت صرف خدا کے لیے کرتا ہے، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں آج سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر آپ نے دعا جو ہے جس کی کلام مجید میں بہت زیادہ تاکید بھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ سورہ بقرہ کی مبارک آیت ہے۔ حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں فرما دیں میں ان کے قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی اور جو ارشادات ہیں، مناجات بھی کئی آپ سے جو جی وہی میں عرض کرنے والا ہوں کہ آپ نے دعا کو باقاعدہ ایک عبادت کا درجہ بالکل ٹھیک ہے، عبادت کا درجہ دے کر اس قدر آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے، قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اس قدر دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعائیں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ہوتی، فقراء اور مساکین کے لیے بھی ہوتی، اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بھی ہوتی۔ یعنی یہ آپ کی زندگی کا نمایاں ترین وصف عبادت کے بعد جو ہے، سخاوت عبادت کے بعد خاص طور پر کہ آپ نے دعا کو ایک باقاعدہ عبادت بنا دیا۔ اور آپ کی زندگی حیات طیبہ کو جب بھی پڑھا جاتا ہے مناجات کا ذکر ایک باقاعدہ چیپٹر ہے اس حوالے سے، آپ کی سیرت پاک کا مناجات کے حوالے سے۔ اب آئیے اس بات کو دیکھیں کہ آپ کی شخصیت کو اور آپ کی عظمت کو اور آپ کی اولو العزم ہونے کو آپ کس قدر خراج عقیدت جو ہے کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ جب واقعہ حرہ ہوتا ہے تو واقعہ حرہ میں مروان کے مظالم کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو 28 رجب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب گورنر مدینہ بیعت کے لیے بلاتا ہے تو اس وقت یہ اسے کہتا ہے کہ اگر آج ان کو چھوڑ دیا تو پھر یعنی قتل امام حسین کی طرف سب سے پہلا اشارہ کرنے والا یہ شخص ہے۔ اس کے باوجود اس میں چونکہ اہل مدینہ نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تابعین نے اور ان کی اولادوں نے، صحابہ کی اولادوں نے بغاوت کر دی یزید کے مظالم کو دیکھ کر جب لٹا پٹا قافلہ آیا، تو مروان کے لیے وہ اس وقت وہاں کا گورنر تھا، اس کے لیے اپنے بچوں کو پناہ دینا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس سے یہ تھا کہ یہ جو ایک لہر اٹھی ہے اس میں میں بھی اور میرا خاندان بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس مروان نے آیا اور کہا کہ کیا مجھے آپ امان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں۔ آج کے دن اگر امان کوئی دے سکتا ہے اور ایمان کو نبھا سکتا ہے، یہ جملہ ذہن میں رہنا چاہیے، امان کو نبھا سکتا ہے تو وہ صرف علی بن حسین ہے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ مروان آپ کے در دولت پہ حاضر ہوا اور آپ سے امان چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے اہل خانہ کو بھجواؤ، انشاءاللہ العزیز ہم اسے اپنی امان میں رکھیں گے۔ یہ اعلیٰ ظرفی، کیا شان ہے۔ یعنی عبادات تو آدمی اپنے لیے کرتا ہے، یہ وہ تو ہے، لیکن یہ اعلیٰ ظرفی کہ اپنے باپ کے قتل، عظیم باپ کے بالکل اس گرگٹ کو، بلکہ یوں کہیے کہ اس گرگٹ کو جو ہے بنیادی طور پہ اس کے بچوں کو پناہ دینے والی ذات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی، آپ کی ذات والا صفات کو تمام آپ کے بعد آپ سے اکتساب فیض کرنے والے محدثین نے، مفسرین نے، بزرگوں نے، علماء نے آپ کے بارے میں وجہ طور پر یہ فرمایا کہ نہ ہم نے ان سے زیادہ قرآن کی فہم رکھنے والا کسی کو پایا، حدیث رسول تو تھی ہی ان کے گھر کی بات، نا تو علم تھا ہی ان کے گھر کا، نہ ان سے زیادہ ہم نے صحت روایت کے اعتبار سے کسی دوسرے شخص کو پایا، نہ ان سے زیادہ عابد کسی کو دیکھا، نہ ان سے زیادہ عالم کسی کو دیکھا، نہ ان سے بڑا صابر بھی کسی کو، نہ ان سے زیادہ صابر کسی کو دیکھا۔ اچھا جتنے حسین تھے ظاہر ہے وہ تو بنو ہاشم کا ایک اعجاز، اتنی حسین جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے آواز بھی عطا فرمائی تھی کہ تلاوت بھی اتنی حسین فرماتے تھے، تلاوت بھی بہت عظیم تھی، اور ظاہری حسن و جمال بھی جیسے پروفیسر صاحب نے ابتدا میں کہا عرب و عجم کا، یعنی باپ ماں ایران کی شہزادی اور باپ شہزادہ کون و مکان، یعنی ان سے زیادہ حسن و جمال اور رعنائی ہر اعتبار سے جو باطن کا جمال ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور جو ظاہری حسن و جمال ہے اس میں بھی آپ اپنے وقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں اب یہ بڑی اہم ترین بات ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا پروفیسر صاحب آپ تھوڑا سا رکیں، کیونکہ ظاہر شہادت کا موقع آ چکا، لیکن شہادت سے پہلے وہ جو کنٹینیوسلی آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دیا ہے،
آپ کے اقوال کے ذریعے سے، آپ کی نصیحتوں کے ذریعے سے، آپ کے مواعظ کے ذریعے سے، ذرا وہ بتائیے۔ اور وہ ایسے اقوال ہیں کہ اگر وہی بات ہے کہ اگر ہم دل کی نگاہ سے اس کو دیکھیں اور دل ہی کی سماعتوں سے اسے سنیں تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ دل ہی کے قریب رہے گا اور کہیں نہیں جائیں گی وہ باتیں۔ تو ذرا بتائیے ایک تو اقوال و نصائح اور پھر شہادت کے بارے میں۔ جناب یہ گھرانہ باب و مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے، یہاں سے علم و حکمت کے موتی ہی ساری کائنات کو ملے اور مل رہے ہیں۔ دو اقوال کی طرف چند کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ جو شخص قطع رحم کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو، جی جی، کیونکہ اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ، میں اس کو اس لیے دہرایا میں نے کہ ہمارے ہاں لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، جی، اپنے بہن بھائیوں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، جی، اور پھر ہمارے یارانے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ قول جو ہے ہمیں یہ راہ دکھا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے تو ان کے پاس بیٹھو، اللہ اکبر، تاکہ وہ لوٹ آئیں جھگڑے فساد کو چھوڑ کر محبت کی طرف۔ لیکن اگر وہ اپنی اس راہ پر اڑے ہوئے ہیں نافرمانی پر، قطع تعلقی پر، تو ان کی مجالست نہ کرو کیونکہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی حوالہ دیا کہ انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ دوسروں کے پیچھے نہ پڑے، اپنے عیبوں پر نگاہ کرے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، نہ تھی اپنے عیبوں پہ جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ بہت بڑا رہنمائی کا اصول ہے جو امام زین العابدین عطا فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کو مت ٹٹولو، اپنے دل پر نگاہ ڈالو اور اپنے عیبوں کو دیکھو، تب دنیا تمہیں حسین نظر آنا شروع ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے فرائض کو انجام دے گا اس کا شمار عابد ترین لوگوں میں ہوگا۔ اللہ، ہمارے ہاں مغالطہ پایا جاتا ہے، بعض لوگ تسبیحات میں، اذکار میں، نوافل میں بہت ٹائم گزارتے ہیں مگر فرائض کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ محافل کے اندر رات بھر بیدار رہتے ہیں مگر فجر کی نماز کی ادائیگی وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، مطلب سمجھتے ہیں کہ رات میں اپنے آپ کو بخشوا دیا۔ آپ کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ اصل عابد وہ ہے جو فرائض دین کو پہلی ترجیح میں ادا کرنے والا ہے، نوافل کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ سنجیدگی اور مزاح میں ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے کام میں آج جھوٹ بولے گا تو کل کو بڑے کام کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی جرات کر لے گا۔ اور آپ ان کے فرزند ہیں۔ امام حسین جب کوفی آپ کے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، خدا کی قسم میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو ان کی تو تربیت ہی اس انداز کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور آپ نے ایک تربیت لوگوں کے لیے یہ بھی فرمائی، آپ نے فرمان دیا کہ مومن اللہ سے دعا مانگا کرے اور مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مومن اللہ سے جب دعا مانگتا ہے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو اس کا ثواب محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا جو اس نے مانگا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت جو بندہ نہیں جانتا مگر خالق تو جانتا ہے، تو اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بدلے میں وہ مصیبت اس سے ٹال دیتا۔ شہادت پہ آئیے پروفیسر صاحب، کیا ہوا؟ جنید صاحب، اس گھرانہ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مظلوم ترین گھرانہ ہے۔ اللہ نے ان کو جس قدر شان اور بلندی عطا فرمائی، پھر حاسد بھی اس قدر پیدا فرمائے۔ اللہ، اور جو حکمران طبقہ تھا حکومت پر بیٹھ کر، اقتدار پر قابض ہو کر بھی ان کے روب سے ان کے دل مروب رہتے تھے۔ اللہ، اور ان کے ذہنوں میں چھایا رہتا تھا کہ اگر انہوں نے آواز کو بلند کر دیا اور لوگوں کو آواز دے دی، وہ اہل بیت کی جو کشش تھی نا، وہ کشش ان کو چپتی تھی اور وہ ان کو خوف میں مبتلا کرتی تھی کہ یہ کشش ان کو لے ڈوبے گی۔ اور دکھ تو اس پر ہوتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا، بنو عباس بھی خائف رہے ان سے، وہ تو آئے اسی نعرے کے ساتھ تھے، اسی نعرے پر آئے مگر بعد میں اسی سے خائف رہے۔ ہوا کیا یہ بتائیے، کس طرح سے شہادت؟ جو مشہور روایات ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ حکمران وقت نے جس طرح ان کے چچا حضرت حسن علیہ السلام کی شہادت کے لیے زہر کا انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا تھا، تو ان کی شہادت کے لیے بھی ان کو زہر دیا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. ادائیگی قرض کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک کا معمول بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی قرض کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، بڑا خوبصورت، توجہ سے سنیے گا کہ سنجیدگی اور مذاق میں ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو. اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے کام میں جھوٹ بولے تو وہ اسے بڑے جھوٹ کی جرت دے گا. سید السادات فخر صابری سجاد ہیں، سید السادات فخر صابری سجاد ہیں صدائے حق امام متقی سجاد ہیں صدائے حق امام متقی سجاد ہیں. سامنے ان کے ہوا تھا کربلا کا سانحہ، سامنے ان کے ہوا تھا کربلا کا سانحہ، ہر متاع درد اور غم کے امی سجاد ہیں، ہر متاع درد اور غم کے امی سجاد ہیں. زندگی ان کی کٹی آلام غم سہتے ہوئے، زندگی ان کی کٹی آلام غم سہتے ہوئے، اہل حق کے ہو گئے دل میں مکی سجاد ہیں، اہل حق کے ہو گئے دل میں مکی سجاد ہیں. اور وہ ہیں زین العابدین، ساجد وہ شاہ ساجد
حضرت شبیر کا روشن نگی سجاد ہے، حضرت شبیر کا روشن نگی سجاد ہے، سید و سادات فخر صابری سجاد ہیں صدائے حق امام متقی سجاد ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم